الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جنہوں نے اللہ کا دیا ہوا ایک خوبصورت نظام، جس کی بدولت افراط و تفریط، ظلم و استحصال کا خاتمہ ممکن ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں رب تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو دنیا میں رائج کرتے رہے ہیں اور اس کے فوائد، اس کی برکات کو سمیٹتے رہے ہیں. علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے.
اور ایک مسلمان جہاں پر بہت سے فرائض اپنی زندگی میں ادا کرتا ہے، وہاں رمضان کی آمد پر ایک انتہائی اہم فریضہ جو اسلام کے ارکان میں بھی شامل ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی اپنے آپ کو مکمل تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ اس کا معنی پاکیزگی اور بڑھوتی کے ہیں، اور زکوٰۃ کے اگر مقاصد کو دیکھا جائے تو وہاں بھی یہ دو چیزیں ہی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک پاکیزگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اپنے اموال میں سے زکوٰۃ کو نکالا کرو، اس میں سے زکوٰۃ کا مال لے لیا کرو۔ یہ انسان کے لیے بھی، اس کے مال کے لیے بھی پاکیزگی اور تطہیر اور تزکیے کا کام دیتی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا جیسا کہ معنی بھی بڑھوتی ہے، بڑھنا، اور زکوٰۃ کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی یہی ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اپنے مال کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا، سود کو مٹا دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو اختتام پذیر اور زوال پذیر کر دیتے ہیں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھوتی دیتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب ایک انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ سود جس سے ظاہراً مال آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو ختم کیسے کر دیتے ہیں؟ اور صدقات، زکوٰۃ، اس سے مال ظاہراً جا رہا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مال کو زیادہ کیسے کر دیتے ہیں؟ لیکن ایک مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے اور ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کے اموال میں اللہ تعالیٰ بڑھوتی اور برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اور انسانی زندگی میں ہم سب اس کا بھرپور مارکیٹس میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ حضرات، وہ کمپنیاں، وہ تمام قسم کی وہ افراد، وہ لوگ، وہ تمام قسم کی کمپنیاں جو سودی معاملات کر رہی تھی، آخر کار ان کا انجام کیا ہوا؟ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، زکوٰۃ کے مقاصد کو لینے والے تھے، اللہ نے ان کے مال میں اضافہ کیسے کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی ایک مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ما نقصت صدقۃ من مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس میں مزید اضافہ اور بڑھوتی اور برکتوں سے نوازتے ہی رہتے ہیں۔ حضرات و محترم، اور زکوٰۃ کی اہمیت، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا، اس کی فرضیت کا حکم قرآنی آیات میں، قرآن مجید میں اللہ نے 82 مرتبہ دیا، 82 مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ اور کئی ایک احادیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق زکوٰۃ ایک اہم ترین جز ہے اسلام کا، اہم ترین رکن ہے اسلام کا۔ اور صحیح بخاری کی روایت کو پڑھا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی، ایک دیہاتی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے میں اس کو کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، نبوت والی زبان حرکت میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اس اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھتے رہنا۔ اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو تم سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ وہ دیہاتی واپس جا رہا تھا اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید ولا انقص، میں اس میں سے ذرا بھی زیادہ نہیں کروں گا نہ کم کروں گا، میں اس پر ایسے ہی ہو بہو عمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سن رہے تھے اور فرما رہے تھے اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا نکلا، اپنی بات میں اس نے عمل کیا، تو پھر من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھ لے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، اس شخص کو دیکھ لے، یہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت و محترم، زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے جنت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، ایک مسلمان، ایک مومن کل قیامت کا دن ایک لمبا اور سخت ترین دن میں جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ مومن اپنے صدقے کے سائے میں وہاں پر اطمینان سے رہے گا، اللہ اس کو اس کے ہی صدقے کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ حضرات و محترم، زکوٰۃ، اس کی اہمیت، اس کے مقاصد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو اس کے فوائد بھی جان لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نظام، ایسا خوبصورت نظام دیا ہے جس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مال کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان اس کی تقسیم پر ذرا برابر بھی پس و پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس کو جہاں رکھا اس کی مشیت، اس کی مرضی ہے، اس کا حکم ہے، اس کا ارادہ ہے۔ ایک مسلمان کو سب سے پہلے اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ اور جب ایک شخص کو اللہ نے مال کی ایک عظیم دولت سے نوازا ہے اور اس کو حکم دیا کہ وہ مال کو خرچ کرے، اور فقیر اس کو حکم دیا ہے کہ اس نے سوال نہیں کرنا، جب مالدار اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، مال کو خرچ کرے گا، اللہ کا حکم مان رہا ہے نا، اور فقیر بھی اللہ کا حکم مان رہا ہے کہ وہ سوال نہیں کر رہا، دونوں ہی اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے اجر کا اور اس کے ثواب کا، اس کی طرف سے عنایتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ اور جب مالدار مال خرچ کرتا رہے گا اور فقیر کو از خود ملتا رہے گا، مال کی تقسیم بھی بہترین ہوگی اور اللہ کے ہاں دونوں ہی اجر و ثواب کے مستحق بھی ٹھہریں گے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ اسلامی نظام زکوٰۃ کا، اسلام کے مالیاتی نظام، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دولت اور مال کچھ مخصوص افراد کے ہاتھوں میں نہیں رہتا، مالداروں کے درمیان نہیں گھومتا، اور اس کا انحصار صرف مالداروں پر نہیں رہتا، بلکہ گردش مال، گردش زر یہ لازم آتا ہے، مال ایک گردش میں رہتا ہے اور مخصوص ہاتھوں کی بجائے یہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے، اور دیگر
مالیاتی جو ایک سسٹم ہے ان کا ایک بہت بڑا ایک جو منفی پوائنٹ وہ یہی ہے کہ مال مخصوص لوگوں میں رہتا ہے، جس کا نقصان یہ ہے امیر امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے اس نظام زکوٰۃ میں معاشرے میں مالیاتی توازن کو اور استحصال اور ایک ظلم و استبداد کا ایک جو رویہ تھا اس کو ختم کر کے وہ تمام قسم کا جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال تھا وہ تمام لوگوں کے درمیان نظام زکوٰۃ کے ذریعے سے تقسیم کر دیا۔ حضرات محترم، اسی طرح اس نظام زکوٰۃ کا اس سارے سسٹم کا ایک فائدہ، تیسرا فائدہ وہ یہ بھی ہے کہ جب مالدار مال زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوگا اور فقیر اور غریب جو استحقاق رکھتا ہے زکوٰۃ کو لینے کا وہ لے رہا ہوگا، تو دونوں کے درمیان اللہ محبت اور مودت کو پیدا فرما دیں گے۔ جب یہ دونوں محبت اور مودت کے رشتے میں جڑ جائیں گے، پھر امیر اور غریب کے درمیان جو بغض اور عداوت اور نفرت ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلے گا دینے والا سخاوت، ہمدردی، محبت اور مودت جیسی عظیم صفات سے متصف ہوگا، اور لینے والا احسان مندی، اسی طرح اور تواضع، جھکاؤ جیسی عظیم صفات سے متصف ہو جائے گا۔ یوں معاشرے میں بہترین اخلاقی قدریں پروان چڑھتی جائیں گی۔ حضرات محترم، آج ہم دیکھ رہے ہیں جب امیر مالدار اپنے مال کو اپنے تک محدود رکھتا ہے اور پھر غریب بالخصوص مزدور طبقہ جب پس رہا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالداروں کے مال کو جب کسی غریب کا ہاتھ پڑ جاتا ہے، کسی مزدور کا، کسی ملازم کا، پھر وہ قطعی طور پر رحم نہیں کرتا۔ وہ نفرتوں کے جو بیج عام معمول میں اور عام زندگی میں جو بو دیے جاتے ہیں، اس زکوٰۃ کے اور خرچ کرنے کے نظام کو قبول نہ کر کے، اس میں سستی اور کوتاہی کو کر کے جو ایک دل میں بغض اور عداوت کے بیج بو دیے جاتے ہیں، اس کا پھر نقصان ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرات محترم، ایک مسلمان زکوٰۃ کے فوائد کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اس کا چوتھا فائدہ ایک مسلمان کے لیے تاریخ شاہد ہے۔ خلافت راشدہ دیکھ لیجئے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا دور دیکھ لیجئے کہ جب زکوٰۃ کا نظام رائج تھا، امیر مالدار صاحب نصاب زکوٰۃ دے رہے تھے اور جو فقیر تھے زکوٰۃ لے رہے تھے۔ اللہ نے وہ وقت مسلمانوں کو دکھایا کہ دینے والے تو تھے لیکن لینے والا نہیں تھا۔ غربت کا خاتمہ ہو چکا تھا، غربت دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ اس نظام زکوٰۃ کا ہی بہترین کرشمہ ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ایک مسلمان اس زکوٰۃ کے نظام سے اپنے معاشرے میں غربت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح پانچواں فائدہ، مالدار جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ فقراء، کچھ ضرورت مند اور ہوس کے پجاری احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، اور ایسی احساس کمتری جس میں وہ ان کو احساس ستاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مال کیوں نہیں ہے، ہم کھانے کو رہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ دعوتیں اڑائیں، ایک ایک وقت کا کھانا، ایک ایک دعوت کا خرچ، ایک غریب کے ایک ایک مہینے کا چولہا جلنے کا سامان پیدا کر سکتا تھا۔ جب یہ نہیں ہوتا تو پھر غریب احساس کمتری میں ایسا ڈوبتا ہے کہ ڈاکہ زنی، چوری اور ڈکیتی کے راستے کو اختیار کر کے پھر وہی مال جو ایک جائز طریقے سے دیا جا سکتا تھا، ایک محبت اور پیار میں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی رضا اور رغبت کو حاصل کرتے ہوئے دیا جا سکتا تھا، پھر وہ ایک مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی
ایک تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنا مال کو گنوا بیٹھتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایک ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری گفتگو میں زکوٰۃ کے فوائد میں سے آخری فائدہ، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اس نعمت کو ویسے ہی خرچ کرے جیسے اللہ نے حکم دیا، اور مال کو بالکل ویسے ہی خرچ کرے، زکوٰۃ کا نظام ویسے ہی قبول کرے جس طرح اللہ نے قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ ہم پڑھ چکے، غربتیں، جو مسکینیاں، ہمارے معاشرے کی جو احساس کمتریاں جو پائی جاتی ہیں، وہ اس کا خاتمہ ممکن ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو ہم محسوس کرتے ہیں، اگر ایک شہر کے لوگ ہی مکمل طور پر اپنے شہر والوں کو زکوٰۃ سے نواز دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو نعمت کا شکریہ یہ ہے اس کو ویسے ہی خرچ کیا جائے جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ کا یہ فرمان، یہ اصول مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو سن لو اللہ اس نعمتوں میں مزید اضافہ اور اس کو بڑھا دیں گے۔ حضرات محترم، ایک مسلمان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے میں محنت لگتی ہے، نیکی کرنا ایک محنت طلب کام ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے لیے نیکی کر کے نیکی کو ضائع نہ کیجیے گا، اور مال خرچ کرنا یہ نیکی ہے اور اس کو بھی ضائع کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ مال دے دیا، خرچ کر دیا، اس کو ضائع کیا جاتا ہے ریاکاری کے ساتھ، دکھلاوے کے ساتھ۔ اور قیامت کے دن مشہور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ 3 لوگ جس میں قاری اور حافظ علم دین، وہ سخی، مالدار اور شہید، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہاں اللہ پوچھیں گے تو نے مال کیوں خرچ کیا؟ وہ کہے گا تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا، تو نے اس لیے خرچ کیا۔ لوگ کہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، سخاوت کے میرے بول بولے جائیں۔ اللہ فرمائیں گے تو وہ بول دیے گے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسلمان اپنی نیکی کو خرچ کرنے کو ضائع کر دیتا ہے، احسان جتلا کے، دوسروں کو تکلیف دے کے خرچ کر دیا، لیکن سہولت اور آسانی کے ساتھ نہیں بلکہ تکلیف دے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے مال کو تکلیف اور اذا اور احسان جتلا کے اپنے مالوں کو ضائع نہ کرنا۔ اپنے آپ کو انتہائی دھیما اور محبت و مودت کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اس کے فوائد کو سمیٹتے ہوئے، مسلمانوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو انتہائی محبت و مودت کے ساتھ دینا، اللہ تمہیں اس کا بڑا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان اپنی اس بہت بڑی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے گھٹیا اور نکما مال خرچ کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جب خرچ کرتے ہو تو اپنے مال میں سے گھٹیا اور نکما مال، حالانکہ جب تمہیں دیا جائے تو تم اس کو لے ہی نہیں سکتے۔ اپنی زندگی میں جو انسان خرچ کر رہا ہے، اپنا لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے، اس کو انسان اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے خرچ کرے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی خرچ کرنا ہے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا کھانا کیسا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، اور جس کو دے رہے ہیں وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں۔ جب اپنے آپ کو دیکھ کر خرچ کریں گے تو اللہ بھی آپ کو اپنی شیان شان ہم سب کو عطا کرے گا۔ جب ہم اپنے شیان شان لوگوں کو دیں گے، وہ مالک اپنے شیان شان ہم سب کو دے گا۔ حضرات محترم، اس سب باتوں کے ساتھ ایک مسلمان کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اگر زکوٰۃ اس کی ادائیگی نہ کی گئی، اس کو نہ دیا گیا، عملاً یا اعتقاداً کسی بھی اعتبار سے زکوٰۃ کو نہ دیا گیا، تو قرآن مجید کا فیصلہ سن لیجئے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یکنزون الذهب والفضة، اللہ نے اس کو مال دیا لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، وہ سن لے اس کو قیامت کے دن عذاب علیم سے دوچار کر دیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اس کا مال اس کی پشت پر، اس کے پہلوؤں پر تپا کر آگ میں گرم کر کے لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم جوڑتے رہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کے مزے لو جو دنیا میں اکٹھا کرتے رہے ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی، اب اس کے مزے لیتے رہے۔ عزیزان گرامی، مال کا زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے، مال کا زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خزانہ ہونا، مال کا ہونا کوئی بری بات نہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں، اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہیں، باقی میں سے اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا اس سے لطف اندوز ہو لیکن اگر اس نے زکوٰۃ نہ دی تو سن لے مثل لہ یوم القیامت شجاعا، اللہ اس کے مال کو ایک بہت بڑا قیامت کے دن اژدہا بنا دیں گے۔ اور کیا ہے؟ اقرأ لہ زبیبتان، اس کے ماتھے پر اس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، وہ انسان کے گرد ایک توق بنا کے اس کے گردن میں چمٹ جائے گا، اس کے جبڑوں کو کھینچے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، آج فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس مال کا، اس کنز کا، اس خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور وہ تمام قسم کی باتیں جو ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق سے نوازیں۔ اور عزیزان گرامی، جو کچھ مسائل ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کو وہ ایک لمبی تفصیل کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا جا سکا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو پوچھنے کی ہو، اس کو ضرور پوچھیے گا۔ سیکھنا سکھانا صحابہ کا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو سیکھیے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔